میں کبھی بھی تمہیں قبول نہیں کروں گی عالم خان زادہ، کبھی بھی نہیں، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ قبول کرنے کو کہہ کون رہا ہے مسز خان زادہ؟ میں تو تم پر مسلط ہوں گا تمہاری سزا بن کے، ہر دن ہر پل تڑپو گی۔ عالم غصے سے پھنکارا تھا جبکہ اس نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تم خود کو خان کہلوانے کے لائق ہی نہیں۔ اس کی بات پہ عالم کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن بروقت اس نے خود پر قابو کیے ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ تم اور تمہاری یہ زبان، بہت جلد اس کا بندوبست کروں گا اور تمہیں تمہارے باپ سمیت بتاؤں گا کہ خون بہا میں کیا ہوتا ہے۔ اس کا بازو سختی سے دبوچے وہ گرایا تھا۔ اس کی آنکھوں کا نیلا رنگ بدل کے سرخ ہوا۔ وہیں اس لڑکی کی بس ہوئی تھی اور اس کے دل میں بچپن کا خوف پھر سے سر اٹھا گیا۔ آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی دو آنسو چپکے سے بہتے رخساروں پر آ گئے۔ عالم اس کی گہری کالی آنکھوں کو دیکھتا ایک پل کو سٹل ہوا۔ اس کی آنکھیں ایک عجب رات کا منظر پیش کرنے لگی تھیں۔ آنسوؤں کو انگلی کی پوروں پہ بے اختیار وہ چھوتا، سب کچھ بھلا گیا۔ وہ ایک آنسو نہ جانے کیوں اس کے دل کو بے قرار کر گیا تھا۔ تخت سلیمانی ہمارے شہنشاہ جان عالم خان زادہ تشریف لا رہے ہیں۔ مرحبا مرحبا۔ اصفر نے تالیاں بجائی تھیں۔ عالم نے سیڑھیاں اترتے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا تو وہ اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا گیا۔ آؤ عالم، میرے خانزادہ، میرے جانشین۔ الماس بیگم نے محبت سے اپنے پوتے کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ کل ہی بیرون ملک سے واپس لوٹا تھا اور آج پوری خان حویلی کو سجایا گیا تھا۔ ایک جشن کا سماں تھا۔ الماس بیگم نے لیئرز والا کیک عالم خانزادہ سے کٹ کروایا اور اس کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ اصفر بھی وہیں موجود تھا۔ اصفر ان کا نواسا تھا، افشاں کا بیٹا، جبکہ الماس بیگم کے بڑے بیٹے عزیز خانزادہ اور ردابہ ان کے چہیتے تھے۔ لیکن ایک حادثے نے 13 سال پہلے ان کی جان لے لی، جس کا درد آج بھی ان کے سینے میں دفن تھا۔ اصفر کی والدہ افشاں بیگم بھی اسی حویلی کا حصہ تھیں اور ان کے شوہر ارباز خان بھی اسی حویلی میں بستے تھے۔ جشن کے اختتام پر مہمانوں کے جانے کے بعد الماس بیگم نے عالم کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ وہ 13 سال بعد پاکستان لوٹا تھا۔ عالم خان، الماس بیگم نے اسے پکارا تو وہ چونکا۔ آج کے دن مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ تم جانتے ہو آج تک تم باہر کیوں تھے؟ تمہیں کیوں اجازت نہیں ملی پاکستان آنے کی؟ انہوں نے ایک تصویر کے سامنے کھڑے ہوتے چہرے پر سخت کرختگی لیے عالم کی جانب دیکھا۔ خانم جان، 13 سال پہلے میں اتنا چھوٹا تو نہیں تھا کہ کچھ بھولا ہوں۔ عالم کا چہرہ ان سے بھی زیادہ پتھریلا ہوا تھا۔ سامنے لگی تصویر کو وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ ہاں، تم 14 سال کے تھے اور وہ 5 سال کی۔ الماس بیگم اس کی جانب پلٹیں۔ یاد ہوگا تمہیں؟ سب یاد ہے۔ اس کی نیلی آنکھیں اس وقت اپنا رنگ بدل چکی تھیں اور یہ اس کی آنکھوں کی خاصیت تھی۔ اس کے موڈ کے ساتھ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی بدل جاتا تھا۔ اللہ نے اس پر خاص کرم کیا تھا۔ بہت اچھے، تو اب تم نے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے عالم خانزادہ، کیونکہ 1 ہفتے بعد وہ 18 کی ہو جائے گی اور تب خان حویلی سے بارات جائے گی خان مینشن میں، اور ہم اس لڑکی کو یہاں لے کر آئیں گے۔ الماس بیگم نے گہرا سانس بھرتے غصے سے کہا، جو آپ کا حکم ہوگا خانم جان وہی ہوگا۔ عالم نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچیں۔ امید کرتی ہوں اس نکاح کا مقصد یاد رکھو گے کہ وہ ونی کا نکاح تھا۔ اپنے جذبات کو قابو رکھو گے اور اگر جذبات ابھرے تو یاد رکھنا وہ تمہاری ماں کے قاتل کی بیٹی ہے۔ الماس بیگم نے اسے دیکھتے سخت لہجے میں کہا تو وہ لب بھینچے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی موریں اس کا سب کچھ تھی، جن کی اپنے ہی بھائی نے جان لے لی تھی۔ باپ اس کا اس غم میں اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ عالم آج بھی ان لمحوں کو یاد کرتا تو تڑپ جاتا۔ وہ وقت نہیں بھولتا تھا جب زیان خانزادہ کی پسٹل سے نکلی گولی نے اس کی مورے کی جان لے لی تھی۔ عالم نے پاس پڑا ریموٹ اٹھاتے سامنے لگی LED پر مارا تو وہ ٹوٹتی عالم خانزادہ کو مزید غصہ دلا گئی۔
زیان خان زادہ میں آ رہا ہوں اپنی مورے کی موت کا بدلہ لینے۔ وہ جانتا تھا اس کی خانم جان نے زیان خان زادہ کی بیٹی کو ونی کی صورت اس کے نکاح میں دیا تھا، لیکن اسے اس لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اسے صرف زیان خان زادہ کی موت چاہیے تھی، جس کا انتظار اس نے 13 سال کیا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اپنی مورے کی موت کا بدلہ وہ اپنے ماموں سے لیتا۔ رات کے آخری پہر اچانک ہی زیان خان زادہ کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھے۔ کیا ہوا خان، آپ ٹھیک ہیں؟ ان کے گہرے سانس بھرنے پر ارم نے اٹھتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے پانی کا گلاس بڑھایا، جسے وہ 2 گھونٹ بھر کے انہوں نے چھوڑ دیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں، زیان خان زادہ نے ارم کو ٹالتے ہوئے کہا، جبکہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے اب وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ میں جانتی ہوں آپ کو کون سی بات پریشان کر رہی ہے، لیکن خان ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، میری بیٹی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، اور آپ نے اس کی رخصتی کے بارے میں سوچا بھی تو میں اس فیصلے میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ ارم نے رندے لہجے میں کہا، آپ جانتی ہیں 13 سال پہلے جرگے میں یہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، اور ہمیں زہرا کے 18 سال کا ہونے پر اسے رخصت کرنا ہوگا۔ زیان خان زادہ نے کتنی مشکل سے یہ الفاظ کہے، یہ صرف وہی جانتے تھے۔ نہیں، آپ میری بیٹی کی رخصتی نہیں کر رہے، آپ اس کو ونی کر کے دے رہے ہیں، وہ بھی اپنے بھانجے کو۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ جانتے نہیں وہ اس سے کتنا بڑا ہے اور کتنی نفرت لیے ہوئے ہے، میری بیٹی کو کتنی تکلیف پہنچائیں گے وہ سب، اس گناہ کی جو اس کے باپ نے کیا ہی نہیں۔ ارم، یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ، لیکن اس وقت سارے ثبوت، سارے گواہ میرے خلاف تھے، اور مجھے اپنی بیٹی کو اپنے ہی بھانجے کو ونی کرنا پڑا، جو لوگوں کی نظروں میں ونی تھی، لیکن در حقیقت میں نے اپنی بہن کی خواہش پوری کی۔ تھوڑا توقف کیا، اور اس وقت میری بات کا مان بھی رکھا گیا کہ جب تک میری بیٹی 18 سال کی نہیں ہوتی اسے رخصت نہیں کروں گا۔ اب اس کے 18 سال کا ہونے پر مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ ارم، اور زیان خان اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے، زیان خان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ان رسم و رواج کی وجہ سے آپ اپنی بیٹی کو قربان کر دیں گے؟ بے یقینی سے پوچھا گیا۔ 13 سال تک میں اس سولی پر لٹکی رہی، اور آج آپ یہی کہہ رہے ہیں جان جائے گی ہی جائے گی۔ ارم غصے سے بستر سے اٹھ گئی۔ فیصلہ کبھی بدلے گا نہیں ارم، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنا مائنڈ بنا لیں اور اپنی بیٹی کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں۔ زیان خان زادہ کی بات پہ ارم نے انہیں شاکی نظروں سے دیکھا، جبکہ زیان خان اپنی نظریں چرا گئے۔ جیسے ہی وہ مڑی تھی، ایک گاڑی فل سپیڈ سے اس کے پاس پہنچی، اسے کچلنے ہی والی تھی کہ کسی نے فوراً پلک چھپکتے وہاں سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا، اور وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی، اور دونوں بہت بری طرح روڈ کے دوسری طرف جا گرے۔ گاڑی وہاں سے گزر کر جا چکی تھی، جبکہ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے بچاتے خود کو زخمی کر لیا تھا۔ روڈ پر گرنے سے اس شخص کے بازوؤں پر خراشیں آئی تھیں، لیکن اس نے زہرا کو بچا لیا تھا، اسے ایک خروچ بھی نہیں آئی تھی۔ زہرا اپنا توازن درست کرتی اس کے اوپر سے اٹھی، اپنے کپڑے جھاڑے اور ماتھے پہ بل ڈالے اسے ہینڈسم کو دیکھنے لگی، جو لب بھینچے اسے گھور رہا تھا، لیکن وہیں سٹل تھا، اٹھا نہیں تھا۔ اوہ ہیلو ہیرو، یہ کیا طریقہ ہے لڑکی امپریس کرنے کا؟ اب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اس کے اندر کے سوئے شیر کو جگانے لگی، جو ابھی بھی اسے گھورے جا رہا تھا۔ مانا کہ مجھے بچایا ہے، لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ خود کی پرواہ کیے بنا اپنی جان خطرے میں ڈال دو۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس شخص نے اسے ایک پل میں دونوں بازوؤں سے جکڑے خود سے قریب تر کیا کہ زہرا کا سانس تھما۔ تمہاری نہیں، اپنی ہی جان کو بچایا ہے، اس قدر سرد لہجے میں بولتا وہ زہرا کو سن ہی کر گیا، اور اگلے ہی پل اسے جھٹکے سے چھوڑتا وہ آنکھوں پر سن گلاسز لگاتا وہاں سے دور ہٹ گیا۔ بیٹی آپ ٹھیک ہو؟ اقبال انکل فوراً اس کے پاس آئے۔ کون تھا یہ؟ اقبال انکل، اس نے میری جان بچائی ہے۔ زہرا نے حیرت اور تجسس سے اس کی پشت دیکھی، جس نے ایک بار بھی پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ یہ تو اپنے عالم خان ہیں۔
اقبال انکل کے لہجے میں محبت اور عزت پنہا تھی۔ زہرا نے مڑ کے انہیں اب کی بار آنکھیں پھیلا کے دیکھا۔ عالم، زیر لب دہرایا اور پھر سے پلٹ کے دیکھا۔ جی، ہمارے خان کے بھانجے ہیں یہ، عالم عزیز خانزادہ۔ اب کی بار پورا تعارف کرایا گیا تو ایک پل کو زہرا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ ماضی کی ایک یاد نے زہرا کو اپنے شکنجے میں لیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ابھی گر جانا تھا۔ آواز پہ 5 سالہ زہرا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، جس نے اسے درخت سے نیچے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اب ایسے کیا گھور رہی ہو؟ اٹھو میرے اوپر سے۔ وہ پھر سے ماتھے پہ بل ڈالے اس 5 سال کی زہرا کو گھور کے بولا تھا۔ وہ منہ بناتی اٹھ گئی تھی۔ کیا میں نے کہا تھا مجھے بچانے کو؟ وہ بھی کمر پہ ہاتھ رکھے لڑاکا لڑکیوں کی طرح بولی تھی۔ زبان کو لگام دو ورنہ کاٹ دوں گا، عالم سخت گرا کے بولا تو وہ معصوم سہم گئی۔ اس کی سرخ رنگ آنکھیں دیکھ وہ ڈر گئی تھی۔ عالم بھائی مجھے ڈرائیں تو مت، نیچے والا ہونٹ باہر نکال کے کہتی وہ بہت معصوم لگی تھی، لیکن وہ کتنی معصوم تھی یہ عالم عزیز سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ آئندہ اگر درخت پہ چڑھی تو دور رکھ کے لگاؤں گا تمہیں، پاگل نہ ہو تو، عالم نے اسے غصے سے کہا، لیکن اس کے غصے میں چھپی محبت کو وہ خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ مجھے بچانے کا شکریہ، وہ نین کٹورا آنکھوں میں آنسو لیے کہتی اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کو بولی۔ اس نے پلٹ کر اس سنہرے بالوں والی گڑیا کو دیکھا۔ تمہیں نہیں خود کو بچایا ہے، تمہاری نہیں اپنی ہی جان کو بچایا ہے۔ بیٹی زہرا آ جائیں، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اقبال انکل نے اسے خیالوں سے چونکایا تو وہ اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ ابھی گیا تھا، لیکن کہاں غائب ہوا تھا پتہ ہی نہ چلا۔ گاڑی میں واپس بیٹھتے غیر ارادی طور پہ ہی اس کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھیں، جو آج اتنے عرصے بعد سامنے آیا تو وہ بھی چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ اس کا دل اچانک سے بے چین ہو گیا۔ سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے وہ اسی کے بارے میں سوچنے لگی جسے ہر پل ہر جگہ وہ ڈھونڈتی آئی تھی۔ بچپن میں جو 1-2 بار ماں سے پوچھا بھی تو وہ ٹال گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عالم عزیز کہاں ہے، پھپھو کہاں ہے، عزیز انکل کہاں ہے۔ جس سے پوچھو وہ ٹال جاتا، اور جب ضد کر کے پوچھا تو ڈانٹ پڑ گئی۔ اس کے بعد زہرا نے پھر کبھی ان کا ذکر نہ کیا، لیکن وقت گزرتے وہ ان کو بھلا نہ پائی تھی، لیکن کسی حد تک وہ اس کے ذہن سے محو ہو گئے تھے۔ کیا وہ بھی مجھے جانتا ہوگا؟ یہ سوچ آتے ہی وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اقبال انکل کیا وہ مجھے جانتے ہیں؟ معصومانہ سوال پہ وہ زیر لب مسکرا دیے۔ ظاہری بات ہے بیٹی، جانتے ہی ہوں گے۔ آپ زیان خان کی بیٹی ہیں اور وہ ان کے بھانجے، جیسے ہم انہیں جانتے ہیں تو وہ بھی آپ کو جانتے ہوں گے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے انہوں نے نرمی سے جواب دیا، جس پہ زہرا کا دل پھر سے دھڑکا۔ مطلب جب وہ جانتے تھے تو پھر مجھ سے سیدھے منہ بات کیوں نہیں کی؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عزیز انکل اور پھپھو کے بارے میں زہرا الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ بیٹی یہ تو آپ خود ہی پتہ لگا لیں، اقبال انکل نے صاف اپنا پہلو بچایا۔ وہ ان سب باتوں میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ او نو اگین۔ زہرا نے اپنے ارد گرد 2 سیاہ رنگ کی گاڑیاں دیکھیں تو گہرا سانس خارج کرتی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ اقبال انکل زیر لب مسکرائے تھے۔ زیان خان کہاں اپنی بیٹی سے ایک لمحے کو بھی بے خبر ہو سکتا تھا۔ گارڈز اس کو کور کر چکے تھے، اور اب وہ جو گارڈز کے ہوتے انکمفرٹیبل ہوتی تھی، پھر سے منہ بناتی ونڈو سے ہی ان گاڑیوں کو منہ چڑھایا۔ وہ ایسی ہی تھی، ہنسمکھ، چنچل، شوخ سی، ہر بات کو چٹکیوں میں اڑانے والی، ماں کی لاڈلی تو باپ کے دل کی دھڑکن تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، ان کی گڑیا، اور اس گڑیا میں خان کی جان بستی تھی، اور وہی جان نکالنے آیا تھا عالم عزیز خانزادہ ایک دن پہلے۔ سر ساری انفارمیشن اس انویلپ میں ہے۔ مرزا نے عالم کو ایک خاکی رنگ کا انویلپ تھمایا، وہ اشارہ ملتے ہی جا چکا تھا۔ عالم نے انویلپ چاک کیا تو سامنے ہی اس کی تصویر تھی، جو کبھی اس کے دل کی دھڑکن ہوا کرتی تھی، اس کے دل کو اس کی رفتار سے ہٹانے کی طاقت رکھتی تھی، اس کی نظر کی پہلی چاہت، اس کی محبت، زہرا زیان خان۔
جو اس کے قد میں اس کی مورے کے خون بہا میں لکھ دی گئی تھی۔ پل میں اس کی گہری نیلی آنکھوں کا رنگ لال ہوا تھا۔ تصویر کو نظروں سے ہٹایا اور اس فائل میں موجود پیپرز پر نظر دوڑائی۔ کافی وقت بیت گیا تھا۔ مرزا کو واپس بلایا۔ کل اس سے میری ملاقات رکھو، عالم نے کمر پہ ہاتھ باندھے سرد لہجے میں کہا۔ جی خان، جو حکم۔ مرزا نے سر جھکا لیا۔ لیکن ملاقات کو تھوڑا انٹرسٹنگ بنانا ہے۔ مڑ کے ایک آنکھ وینکی۔ مرزا اسے سوالیہ انداز سے دیکھنے لگا تو عالم نے اسے سارا پلان سمجھا دیا۔ لیکن خان، بی بی جی کے گارڈز ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ زیان خان ایک لمحے کو بھی اپنی بیٹی سے غافل نہیں ہوتے، مرزا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ لیکن کل ہوگا اور تم اس سے غافل کرو گے، کیونکہ ملاقات تو ایسے ہی ہوگی جیسے کہا ہے۔ عالم نے آنکھیں چھوٹی کرتے سامنے دیوار پہ لگی زیان خان کی تصویر کی جانب دیکھا، جہاں صرف اس کی نہیں، اس کی بیوی ارم، اس کی بیٹی زہرا کی تصویر بھی تھی، لیکن وہ اس کے بچپن کی تھی۔ عالم نے اس کے بچپن کی تصویر اتارتے ابھی کی حالیہ تصویر وہاں لگائی اور اس دیوار سے دور ہوتا چلا گیا۔ مرزا جا چکا تھا۔ جیسا عالم نے کہا تھا اسے ویسا ہی کرنا تھا، کیونکہ وہ اپنی کہی بات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ایک تیر اٹھاتا اس نے تصویر کا نشانہ لیا جو زہرا کی تھی۔ نشانہ سیدھا اس کے ماتھے پہ جا کے لگا۔ اب بتاؤں گا تمہیں زیان خان، کس طرح تم نے میری مورے کو قتل کیا۔ آج سے 13 سال پہلے تم نے اپنے آپ کو بچا کے اپنی بیٹی کو خون بہا میں میرے عقد میں تو دے دیا، لیکن خون بہا میں ہوتا کیا ہے بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیٹی کو بتاؤں گا کہ تم خود پچھتاؤ گے۔ اس وقت کو کوسو گے جب تم نے اپنی بہن کو موت کے گھاٹ اتارا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ عالم خیالوں ہی خیالوں میں زیان خان سے مخاطب تھا۔ وہ تو اپنی پلاننگ کرتا مطمئن تھا، لیکن قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ جسے نفرت سمجھ رہا تھا وہ اس کی کب سے محبت عشق کا روپ دھارنے والی تھی، جس کی لپیٹ میں اس کا پورا وجود جلس جانا تھا کہ اس کی نفرت بہہ جاتی۔ بابا، ماما، زہرا اونچی آواز میں بولتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ لو جی، آ گئی آپ کی بولتی چڑیا۔ ارم نے زیان کو مسکرا کے دیکھا تو وہ بھی زیر لب مسکرائے۔ دونوں کا رخ اب باہر کی جانب تھا۔ زہرا ان کو دیکھتی فوراً باپ کے سینے سے جا لگی۔ کیسا رہا آج کا دن میرے بچے کا؟ زیان نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ بہت اچھا۔ اب وہ ماں سے مل رہی تھی، وہ ایسی ہی تھی، کالج جانے سے پہلے اور واپس آنے پر یوں ہی ملا کرتی تھی۔ دادو، دادو، اب وہ خانم کو پکار رہی تھی۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی پوتی سے ملنے باہر آ گئیں۔ آ گئی میری چڑیا۔ انہوں نے اسے سینے سے لگایا تو وہ مسکراتی اب ان کے پاس جا بیٹھی۔ لو جی، آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ ساتھ ہی آنکھ ونک کرتی شمیم بیگم نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی، جبکہ ارم نے زیان کی جانب دیکھا، جس پہ زیان گہرا سانس بھر کے رہ گئے۔ پتر، کہاں جا رہے ہو؟ افشاں بیگم نے عالم کو تیار ہوتے باہر جاتا دیکھا تو پکار بیٹھی۔ سلام پھپھو جان، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے یا کوئی کام تھا؟ وہ انہی قدموں پر واپس پلٹا تھا۔ ہاں پتر، وہ ہماری رشتے کی ایک نند ہے نا، ان کی بیٹی اسفر کے بابا کی بھتیجی، وہ آ رہی ہے۔ رمل، آج شام کی فلائٹ ہے تو اسے پک کرنا ہے، آپ کر لیں گے؟ پھپھو، میں ڈرائیور کو بھجوا دوں گا، آپ اسے وقت بتا دیجئے گا۔ عالم نے اپنی گھڑی پہ وقت دیکھتے اجلت بھرے انداز میں کہا، جبکہ افشاں کا دل تھا کہ عالم خود جائے، کیونکہ ان کے شوہر ارباز نے صاف کہا تھا کہ ان کی بہن اور ان کی مرضی ہے کہ رمل کا رشتہ عالم سے ہو جائے، اس لیے انہوں نے رمل کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایسے میں افشاں ان کا ساتھ دے۔ عالم جا چکا تھا لیکن افشاں سوچ میں پڑ گئیں۔ ایک طرف ان کے شوہر تھے تو دوسری طرف عالم کے نکاح میں وہ معصوم، جسے بہت جلد اس حویلی میں لایا جانا تھا اور نہ جانے کیا سلوک کیا جانا تھا۔ وہ معصوم زہرا خانم رودابہ کی چہیتی تھی اور افشاں جانتی تھی کہ رودابہ کو زہرا بہت پسند ہے اور کئی بار وہ دبے لفظوں میں اسے بھائی سے عالم کے لیے مانگ بھی چکی تھی، لیکن پھر سب کچھ ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ 2 آنسو ٹوٹ کر ان کے گالوں پر بہہ نکلے۔
13 سال پہلے ہوئے واقعے نے سب کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ محبتوں کی جگہ نفرت نے لے لی تھی، اور نہ جانے یہ نفرتیں کب تک پنپنی تھیں۔ وہ گہرا سانس خارج کرتی وہاں سے اٹھ بیٹھی۔ افشاں خانم، الماس خانم کی کڑکتی آواز سنتی وہ اچانک سے چونکی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تیاری کریں، بہت جلد ہم زیان خان کے گھر جا رہے ہیں اپنی امانت واپس لینے۔ لہجے میں ایک غرور تھا، ایک اکڑ تھی، جسے محسوس کرتی افشاں انہیں دہلتے دل سے دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہیں خانم؟ اس سب میں اس معصوم کا کیا قصور؟ اسے کس بات کی سزا؟ افشاں، آپ ہوش میں تو ہیں؟ الماس خانم للکاری تھی۔ سزا کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بھول گئیں کیسے رودابہ کو گولی ماری تھی اس زیان خان زادہ نے، اور خود کو بچانے کے لیے بیٹی کو غنی کر دیا؟ جب ایسا ہوتا ہے نا تو بدلہ بیٹیوں بہنوں کو ہی چکانا پڑتا ہے۔ افشاں نے لب بھینچے۔ کیسے سمجھاتی وہ انہیں کہ اب بس کر دیں، مت کریں بیٹیوں اور بہنوں کو نیلام، اس رسم کو ختم کر دیں۔ افشاں کے الفاظ پر الماس خانم بھڑک ہی تو گئیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ خون بہا کی یہ رسم برسوں سے چلی آ رہی ہے اور یوں ہی چلتی رہے گی، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، اور نہ بدلنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ سنیں تو صحیح، آپ جانتی ہیں وہ بچی معصوم ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ خانم کے جاتے قدم رکے تھے۔ آپ ان کی ہمدردیاں نہ کریں، اور جو جیسا ہو رہا ہے اسے ویسا ہی ہونے دیں، اور کچھ بھی بدلنے کی کوشش نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ 10 دن کے اندر تمام تیاری مکمل ہو جانی چاہیے، سمجھی آپ؟ الٹیمیٹم دیتی وہ اپنی شال کو جھٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ دہلیز کے پاس ہی عالم سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ وہ جو موبائل بھول گیا تھا وہی اندر لینے آیا تھا کہ خانم جان اور افشاں کے بیچ کی گفتگو سنتا تھما تھا۔ خانم جان اپنے کمرے میں جا چکی تھیں، جبکہ افشاں نے عالم کو ایسے دیکھا جیسے بہت امید ہو کہ وہ ان کی بات کو سمجھے گا۔ عالم، افشاں نے اسے پکارا جو دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا انہی کے پاس آیا تھا۔ آپ ہی کچھ سمجھا دیں اپنی خانم جان کو، وہ یہ خون بہا کی رسم۔ پھپھو، عالم نے ان کی بات کاٹی اور سرد لہجے میں انہیں پکارا، جبکہ اس کے لہجے میں ایک کرب تھا۔ پھپھو میری مورے، وہ قتل ہوئی ہیں، ان پر گولی چلی ہے، اور آپ یہ بات کیسے فراموش کر سکتی ہیں؟ عالم نے پھر سے ان کی بات کاٹی تھی۔ لیکن بیٹا، کیا وہ معصوم خون بہا میں آنی چاہیے؟ وہ تو انتہائی معصوم اور چھوٹی سی ہے، اسے کیا پتا ان سب کا، اس کا کیا قصور؟ قصور تو میری مورے کا بھی نہیں تھا پھپھو، پھر انہیں کیوں موت کی سزا سنائے گی؟ کیوں ان سے ان کی زندگی چھین لی؟ مجھ سے میری مورے، میری جنت۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں اس وقت لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ایک پل کو تو افشاں خانم اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی رہ گئیں۔ کیا وہ معصوم بچی عالم کے غصے کے ساتھ رہ پائے گی؟ یہ اتنا جنونی اور غصے والا ہے، اور وہ افشاں سوچ میں پڑ گئیں۔ پھپھو، خانم جان نے جو کہا ہے وہ ہو جانا چاہیے۔ اپنی کہتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کیا آپ اس معصوم کو سزا دے پائیں گے؟ ایک آخری امید پہ کیا گیا سوال ایک پل کو عالم کے قدموں کو زنجیر ڈال گیا۔ دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ اس معصوم کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ مجھے اپنی مورے کے قاتلوں کو نہیں چھوڑنا، اور اس کا تعلق انہی سے ہے۔ رعایت کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ دانت پیستا بنا ان سے نظریں ملائے کہتا وہ اوپر جا چکا تھا۔ افشاں نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ کیا بنے گا ان سب کا؟ اس نفرت کا انجام کیا ہوگا؟ اس نفرت نے تو کئی گھر برباد کر دیے۔ یا اللہ، میرے بچے کا گھر آباد کر دینا۔ یہ دل کا بہت اچھا ہے، اس کا دل اس بچی کے حق میں نرم کر دے میرے مولا۔ افشاں دل ہی دل میں دعا گو تھیں، اور شاید وقت بھی قبولیت کا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ آنے والے وقت میں ان کی دعا کی قبولیت ہی کتنے بڑے مسئلے کھڑے کرنے والی تھی۔ اس وقت وہ باربی کے ڈریس میں تیار ہوئی بالکل باربی ڈور لگ رہی تھی۔ خود کو آئینے میں تیار ہوا دیکھ وہ دنگ رہ گئی۔ کچھ دن پہلے جس طرح عالم سے اس کی ملاقات ہوئی تھی وہ بہت اپسٹ ہو گئی تھی۔ ایک دل کیا بابا سے سب کچھ کہہ دے، لیکن نہ جانے کیوں وہ چاہ کے بھی کسی سے کچھ نہ کہہ سکی، اور پھر اس دن کے بعد سے عالم اسے دکھائی بھی نہ دیا، تو زہرا نے بھی اسے اپنے دماغ سے نکال دیا۔
وہ باربی ڈول اپنے والدین کے ساتھ کیک کٹ کر رہی تھی کہ اسی لمحے گیٹ پر ڈھول باجے کی آوازوں نے سب کا دھیان کھینچا۔ آوازیں کافی اونچی تھیں۔ ارم نے دہلتے دل سے زیان خان کو دیکھا۔ زیان نے لب بھینچے تھے۔ ڈھول باجوں کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب اندر داخل ہو رہے تھے۔ ماما، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بارات آ رہی ہے، لیکن یہ ہمارے گھر کیوں؟ زہرا نے حیرت سے ارم کو دیکھتے پوچھا۔ ارم کے دل نے جیسے کسی انہونی کا خدشہ ظاہر کیا۔ وہاں موجود سب سے آگے خانم تھی۔ ان کے ساتھ اور بھی معزز لوگ تھے۔ پنچایت کے بھی کچھ لوگ شامل تھے۔ زیان انہیں پہچان گیا تھا۔ وہ آج سے 13 سال پہلے عالم اور زہرا کے نکاح میں شامل ہوئے تھے۔ کچھ خواتین بھی اندر داخل ہوئیں۔ سبھی انہیں حیران ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے پوری آن بان شان کے ساتھ عالم خان زادہ بھی اندر داخل ہوا۔ ایک پل کو زیان کا دل اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ انہیں اس میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ آج رودابہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ زیان کی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کا چہرہ لہرایا۔ کیا سسر جی، مجھے تو لگا آج آپ ویلکم کریں گے، لیکن عالم خان زادہ کے ادھورے الفاظ پر جہاں زیان نے ایک گھوری سے نوازا تھا اسے، وہیں ارم کا دل بیٹھا اور زہرا کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ ایک پل کے لیے وہ پورے وجود کے ساتھ کانپی تھی۔ سسر جی، زیر لب دہراتی وہ یکٹک عالم کو دیکھے جا رہی تھی، جس کی نظروں کا محور زیان خان تھا۔ زیان خان، آپ کی بیٹی کو عالم خان زادہ کے نکاح میں دیا گیا تھا۔ تب یہی شرط رکھی گئی تھی کہ اس کے 18 سال کا ہونے پر اسے عالم خان زادہ کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا، اور آج وقت آ گیا ہے کہ آپ بیٹی کو خود رخصت کریں اور اپنے قول کو پورا کریں۔ پنچایت کے ایک قابل شخص نے بہت آرام سے بات کہی۔ ڈر کے مارے زہرا نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ افشاں اس سب کا نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ بنی تھی، اور آج بارات کے ساتھ انہیں بھی آنا پڑا۔ ارم نے یہ سب دیکھتے سختی سے اپنی آنکھیں بند کیں۔ وہ پہلے دن سے جانتی تھی زیان خان بہن کے بیٹے کی محبت میں اپنی بیٹی کو ہار جائیں گے۔ انہیں ڈر تھا، اور آج وہ ڈر سچ ثابت ہوا تھا۔ مانا کہ میری بیٹی عالم خان زادہ کے نکاح میں ہے، لیکن میں ابھی رخصتی نہیں دے سکتا۔ زیان کی اگلی بات سنتے خانم اور عالم خان نے غصے سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم وعدہ خلافی کر رہے ہو خان۔ خانم کی آواز قدرے اونچی تھی۔ میں انکار نہیں کر رہا، لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے۔ زیان بھی بنا گھبرائے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے گرایا تھا۔ 13 سال کا وقت بہت ہوتا ہے۔ اب اس قصے کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کی رخصتی آج ہی دو گے۔ خانم نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ آج وہ شیرنی بن رہی تھی، کیونکہ آج سارے پیادے ان کے ساتھ تھے، اور زیان خان چاہ کے بھی آج خود کو سچا ثابت نہیں کر پا رہے تھے۔ زہرا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ تھامے کھڑی رہی۔ وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی کے نکاح میں تھی، اور وہ کوئی اور نہیں عالم خان تھا۔ میں رخصتی صرف ایک شرط پہ ہی دوں گا۔ زیان خان، کیسی شرط ہے آپ کی؟ پنچایت کے ایک بندے نے آگے بڑھ کے پوچھا۔ ایک پل کو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ مجھے میری بیٹی کے لیے سیکیورٹی چاہیے۔ عالم خان پہ مجھے پورا بھروسہ ہے، لیکن ان پہ بھروسہ نہیں ہے۔ زیان کی باتوں پہ عالم نے گنگ ہوتے زیان کو دیکھا۔ خانم نے پہلو بدلا۔ بیٹی خون بہا میں دے رہا ہے، اور سیکیورٹی بھی چاہیے اسے۔ وہ زیر لب بڑبڑائیں تھیں۔ پنچایت کے بڑے بزرگ نے ایک نظر دونوں کو دیکھا۔ انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی پناہ میں دیں اسے، ایک معزز شخص نے کہا۔ اور اگر انہوں نے میری بیٹی کو ذرا بھی نقصان پہنچایا تو میں انہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ زیان خان شیر کی طرح غرایا تھا، جیسے میری مورے کو مارا تھا۔ دوسری طرف ارم نے گال پہ آئے آنسو صاف کیے تھے۔ اپنی بیٹی کے نصیبوں سے آج وہ ڈر رہی تھی۔ زیان کے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ ظہیر صاحب نے عالم کو چپ کرواتے پیچھے ہٹایا۔ منظور ہے زیان خان زادہ؟ اسی بزرگ گلزار خان نے کہا تو زیان نے پلٹ کر ارم کو ایک نظر دیکھا۔
جس کے چہرے پر ایک درد رقم تھا۔ خانم، بیٹی کی رخصتی کی تیاری کریں۔ زیان کی اگلی بات سے سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زہرا نے ماں کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما اور روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر ایک ڈر تھا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کو ایک نئی بات مل گئی تھی۔ دلہے سمیت بارات کو خان حویلی کے گارڈن سے مردان خانے کی طرف لے جایا گیا اور زیان خود بھی مردان خانے کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے بیٹی کو پلٹ کے ایک نظر نہ دیکھ سکے۔ کس طرح دیکھتے؟ ان دو نظروں کا سامنا کس طرح سے کرتے؟ وہ چاہ کے بھی نہیں کر سکے تھے۔ زہرا کو لیے ارم اوپر کی جانب بڑھ گئیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، نکاح کی رسم 13 سال پہلے ادا کر دی گئی تھی، لیکن پھر بھی اب کہ جب بچی بالغ عاقل اور شعور رکھتی ہے تو یہ نکاح دوبارہ کیا جائے گا۔ گلزار خان نے دھیرج سے کہا۔ وہ سب عالم خان کی زبان بول رہے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زیان خان نے بھی حامی بھر لی اور نکاح ایک بار پھر سے پڑھوایا جانے لگا۔ مولوی صاحب کی آواز بلند ہوئی تو زیان خان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں داب لیا۔ مما نہیں، پلیز بابا کو منع کرے نا، مجھے ایسے مت کسی کے ساتھ رخصت کریں۔ زہرا بے انتہا روئے جا رہی تھی۔ ارم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن اسے اس وقت خود کو سنبھالنا تھا، اپنی بیٹی کو بہادر بنا کے بھیجنا تھا۔ ادھر دیکھو، میری طرف۔ زہرا دونوں ہاتھوں سے بیٹی کا چہرہ تھاما۔ زہرا زیان خان ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے، کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ، سمجھی آپ میری بیٹی ہیں۔ ارم زیان خان کی بیٹی، جب آپ کی ماما نے کبھی ہار نہیں مانی کسی بھی حالات میں۔ آپ کی ماما ثابت قدم رہی ہمیشہ، تو آپ کیسے ہار مان سکتی ہیں؟ ارم نے اسے تھوڑا پیار اور سختی سے سمجھاتے اس کے معصوم چہرے کی جانب دیکھا۔ ان کا دل کیا اپنی بیٹی کو کہیں چھپا دیں، اس فضول اور فرسودہ رسم کی بھینٹ نہ چڑھنے دیں۔ زہرا ماں کے گلے لگی بری طرح رو دی۔ مما، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، آپ کے ساتھ، بابا کے ساتھ، پلیز مجھے خود سے دور نہ کریں۔ زہرا کی وہی ایک بات۔ اسی وقت شمیم بیگم بھی اندر داخل ہوئیں۔ زہرا، یہاں آؤ میری بچی۔ انہوں نے بہت ہی شفقت سے اسے پکارا کہ وہ بھاگتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی۔ دادو پلیز سمجھائیں نہ انہیں، مجھے مت اس طرح بھیجیں کسی کے ساتھ، زہرا نے اب کی بار ٹوٹے لہجے میں کہا تھا۔ ارم، میری بچی کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ زیان کا یہ اکیلے کا فیصلہ ہے، وہ کسی اور کے کیے کی سزا میری بچی کو نہیں دے سکتا۔ شمیم بیگم نے روتی ہوئی زہرا کو سینے میں بھیجتے ہوئے کہا۔ آپ کیسے مقابلہ کریں گی ان سب کا؟ ارم نے آنسو پونچھتے پریشانی سے پوچھا۔ مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ ہم یہاں ہوں گے تو مقابلہ ہوگا نا۔ شمیم بیگم زہرا کو دیکھ کے پیار سے مسکرائیں۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ آپ کیا؟ ارم کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہی جو سوچ رہی ہیں، دھیرے سے ارم کے کان میں کہا۔ ارم نے حیرت سے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کے شمیم بیگم کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ زیان خان؟ ارم کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا۔ ان کی ماں ہیں ہم، اور ان سے بہتر فیصلہ لے سکتے ہیں اور انہیں ٹکر بھی دے سکتے ہیں۔ شمیم بیگم کے لہجے میں چٹانوں سی مضبوطی تھی۔ دروازے پر نوک ہوئی تو افشا ملازموں کے ساتھ نکاح کا جوڑا اور بہت کچھ لی اندر داخل ہوئیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں خان بیگم آپ؟ افشا نے شمیم بیگم کو دیکھتے ادب سے پوچھا۔ آج کتنے عرصے بعد دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھی۔ افشا اپنے بھتیجے کی بارات شمیم بیگم کی پوتی کے لیے لائی تھی۔ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ہیں، سرد لہجے میں جواب آیا۔ یہ شادی کا جوڑا ہے اور ٹھیک ہے، آپ باہر بیٹھیں، ہم زہرا کو تیار کر کے لاتے ہیں۔ شمیم بیگم نے افشا کی بات کاٹی تو وہ انہیں دیکھتی زہرا کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں پر ایک نظر ڈالتی افسردگی سے وہاں سے باہر نکل آئیں۔ اب کیا کریں؟ ارم نے ساس کی طرف دیکھا۔ پہلے زہرا کا ڈریس چینج کراؤ، میں زہرا کو یہاں سے لے کر جاؤں گی اپنے ساتھ، شمیم بیگم نے پختہ لہجے میں کہا۔ زہرا کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اور خان؟ ارم کو زیان کا ڈر تھا۔ شمیم بیگم نے ایک دلکش مسکراہٹ سے بہو کو نوازا۔ آپ کے شوہر ہیں، اتنا سا تو ہینڈل کرنا آپ بھی جانتی ہوں گی۔
ان کی بات کا مطلب سمجھتی ارم کے چہرے پر بھی مسکان آئی تھی۔ اب وہ بھی شمیم بیگم کی ہم خیال تھیں۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ دلہن کے گھر والے بارات گھر میں پہنچ جانے کے بعد اسے بھگانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ خان، زیان نے ایک نظر پورے کمرے پہ ڈالی۔ خان ارم کے صرف لب ہلے تھے جبکہ آواز نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ زیان نے رخ بدلا۔ آج بھری محفل میں سب کے سامنے سر جھکے گا اور وجہ صرف تم ہوگی۔ اتنا کہتے وہ جا چکے تھے جبکہ ارم کی آنکھ سے 2 آنسو بہہ نکلے۔ وہ زیان کی تکلیف سمجھتی تھی لیکن کیا کرتی؟ وہ اپنی معصوم بچی کو خون بہا میں کیسے دے دیتی؟ ان کا دل اتنا بڑا نہیں تھا کہ دل پہ پتھر باندھ لیتی، اس لیے اپنے شوہر کی ناراضی مول لی۔ کیا ہوا؟ اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ خانم بیگم نے منہ بناتے گھڑی پہ وقت دیکھتے پوچھا کہ تبھی زیان خان مردان خانے میں داخل ہوا۔ خانم زنان خانے میں تھی۔ وہ زیان کو دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سب کی نظریں زیان پر اٹھیں۔ جیسا کہ آپ سب نے چاہا ویسا ہی ہوا، نکاح دوبارہ کروایا، لیکن رخصتی کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ زیان کمر پر ہاتھ باندھے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بولا۔ کیسا وقت؟ جب 13 سال پہلے طے ہو چکا ہے تو پھر ابھی وقت کیوں چاہیے؟ نہیں خان، رخصتی آج ہی ہوگی، بلکہ ابھی ہوگی، اسی وقت ہوگی۔ زنان خانے سے خانم کی گرجدار آواز سنائی دی جبکہ عالم زیان کے چہرے کے زاویے نوٹ کر رہا تھا، کیونکہ ابھی تک جو شخص رخصتی کے لیے راضی تھا اچانک سے کیسے وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ یقیناً کوئی اور وجہ تھی۔ بیٹی میری ہے تو یہ فیصلہ بھی میرا ہوگا کہ رخصتی کب کرنی ہے، سمجھی آپ؟ زیان خان کہاں کسی کی سننے والا تھا جو خانم کی سن لیتا۔ خانم نے پہلو بدلا اور عالم کو اشارہ کیا کہ وہ پنچایت کے آدمی سے بات کرے۔ سبھی میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، لیکن زیان خان کو پرواہ ہی کب تھی؟ وہ اپنا ہر فیصلہ اپنی منشا سے لینے والا تھا۔ عالم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دھیرے دھیرے چلتا زیان خان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ بھاگ گئی ہے یا بھگا دی ہے؟ عالم خان کے الفاظ نے زیان خان کو زمین پر لاپٹ کھا۔ وہ کیسے جان گیا تھا؟ کیا ہوا؟ جھٹکا لگا؟ عالم کے چہرے پر تمسخر تھا۔ زیان خان اپنی بیٹی کے بھاگنے کی خبر محفل میں نہ دے سکا۔ ڈر گیا اپنی عزت کی نیلامی سے۔ اپنی زبان کو لگام دو عالم خان زادہ۔ زیان نے بہت مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا، ورنہ جس طرح عالم بات کر رہا تھا کوئی اور ہوتا تو وہ اس کی زبان کھینچ لیتا۔ کیوں؟ حقیقت بتائیں سب کو، آپ کی بیٹی نے کیا کیا؟ عالم کا لہجہ بھی تیز ہوا تھا۔ کیا یہ سچ ہے عالم خان؟ پنچایت کے آدمی نے پوچھا۔ وہ ابھی اس سب کو نہیں سمجھتی اور نہ میں نے اسے بتایا تھا، اس لیے مجھے تھوڑی مہلت دی جائے تاکہ میں سب ٹھیک کر سکوں۔ زیان نے اب کی بار فوراً لیکن دھیمے لہجے میں کہا۔ پہلے کہا ہوتا تو میں یقین بھی کر لیتا، لیکن اب جب کہ رخصتی کی حامی بھر لی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے آپ۔ عالم اب بھی نہیں مان رہا تھا۔ کتنی مہلت چاہیے آپ کو؟ ظہیر صاحب نے پوچھا۔ 1 ہفتے کی۔ عالم جیسے سب سوچ کے وہاں آیا تھا۔ ویسے اصولاً تو بارات کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہیے، لیکن اب جب کہ آپ نے کہا کہ بنا اطلاع کے یہ یہاں آئے ہیں تو اس صورت میں اتنی گنجائش نکلتی ہے کہ آپ کو 1 ہفتے کی مہلت دی جائے۔ گلریز صاحب کے کہنے پر خانم نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ یہ سراسر غلط ہے خانم بیگم، انہیں مہلت دینی ہوگی، ظہیر صاحب نے پردے کی اوٹ سے کہا، جبکہ عالم کے فون پہ اب اسے ایک میسج کے ذریعے بتایا جا رہا تھا اور زہرا ٹریسنگ بھی ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت کہاں تھی؟ وہ سب جان گیا تھا کیونکہ وہ پہلے سے ہی زہرا پہ اور خان مینشن پہ پوری نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس لیے جیسے ہی زہرا اپنی دادی کے ساتھ خان مینشن سے نکلی اسی وقت عالم خان کو پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھا رہا۔ پھر اس کے آدمیوں نے زہرا کی گاڑی کا پیچھا کیا اور اب اس کی لوکیشن سینڈ کر دی۔ عالم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور اٹھا۔ مجھے منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ عالم کی بات پہ سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں ایک بار اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔
کمر پہ ہاتھ باندھے اس نے زیان کے چہرے کی طرف استہزائیہ انداز میں دیکھتے کہا، کل مل لینا۔ زیان نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ اس کے برجستہ جواب پر زیان نے لب بھینچے۔ کیا پتا کل آپ مجھے مروا دیں۔ عالم خان ہوش میں تو ہو، بہن کے بیٹے ہو تم میرے، اور ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ زیان تڑپ ہی گیا اس کی بات پہ۔ اسی بہن کا بیٹا ہوں نا جن کو آپ نے قتل کیا تھا۔ عالم ان کے پاس آتے نفرت اور دکھ سے بولا، بیٹا تمہیں جتنا بتایا گیا تم نے اس پر ہی یقین کر لیا، کبھی ساری سچائی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جو بہن مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی میں اس کا قتل کیوں کروں گا؟ زیان کی بات پہ عالم کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، وہی خانم بیگم بھی بری طرح سٹپٹا گئیں۔ بس بہت ہو گیا، ٹھیک 1 ہفتے بعد ہم آ جائیں گے رخصتی کے لیے، اور اس دن کوئی ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھے آپ؟ چلو عالم بیٹا چلیں۔ خانم نے فوراً سے کہتے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ زیان نے سر جھٹکا۔ جاؤ بیٹا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، بڑے ہو، سمجھدار ہو، دماغ بھی رکھتے ہو، خود سوچو سمجھو اور سچائی تلاش کرو، اور اگر پھر بھی لگے میں اس سب میں شامل تھا تو جان سے مار دینا، اف تک نہیں کہوں گا۔ زیان نے وہ باتیں آج عالم خان سے کہہ دیں جو اس سے پہلے کبھی نہ کہہ سکے۔ عالم لب بھینچے وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ خانم بیگم نے غصے کی نظر زیان پر ڈالی جو ابھی بھی پشت پہ ہاتھ باندھے ایک آئبرو چڑھائے خانم بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے اچھا نہیں کیا زیان خان۔ وہ ان کے پاس آتی انہیں دھمکی دے گئی۔ زیان کو سخت طیش آیا۔ جو کھیل آپ نے کھیلا ہے خانم بیگم، اس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے، یاد رکھیے گا۔ زیان کی بات پہ وہ بھی بھپر گئیں۔ زیان خان، تم نے آج رخصتی نہ دے کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس غلطی خانم بیگم، زیان ان کی دھمکی پر للکار اٹھا اور ان کے قریب ہوا۔ میرے گھر پر اگر ذرا سی بھی غلط نظر ڈالنے کی جرت کی تو یاد رکھیے گا، زیان خان سامنے کھڑا ہے اور اس سے ٹکرانا آپ کے بس کی بات نہیں۔ بھول گئیں وہ لمحہ جب آپ نے گاڑی میں بم رکھوایا؟ اس کے باوجود میں بچ کے نکل آیا۔ زیان نے انہیں ماضی یاد کروایا۔ یقیناً اپنے پوتے کو اپنے اس کارنامے کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ زیان نے تنزن پوچھا۔ اس ایک پل میں خانم کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور زیان کے کان کے قریب ہوئی۔ اس میں بھی تمہاری بہن کا ہاتھ تھا۔ اتنا کہتے وہ پیچھے ہوتی زیان خان کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھتی۔ وہاں سے قدم باہر بڑھا چکی تھی۔ سب باراتی آہستہ آہستہ جا چکے تھے، صرف چند افراد ہی رہ گئے تھے۔ مہمانوں کو ہینڈل کریں، زیان مرزا صاحب سے کہہ کر خود اندر آ گئے۔ اندرون حویلی میں اس وقت خاموشی تھی، ملازم بھی سب جا چکے تھے۔ شاید ارم نے سب کو واپس بھیج دیا تھا۔ تھکے ہارے قدموں سے وہ اوپر کی جانب بڑھ گئے۔ اپنے روم کی بجائے انہوں نے اسٹڈی روم کی طرف قدم بڑھائے کہ ارم راہ میں حائل ہوئی۔ ارم کی آنکھوں کی سرخی اس کے رونے کا راز کھول رہی تھی۔ زیان نے ایک نظر انہیں دیکھا اور سائیڈ سے ہو کر نکلنا چاہا کہ ارم پھر سے سامنے آ گئی۔ زیان نے قدم روکے، لیکن اب کی بار اسے نہیں دیکھا، اور یہی بات ارم کو چبھی تھی۔ خان، ارم نے اسے پکارا تو زیان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ رہنے کو کہا اور قدم آگے بڑھائے۔ وہ بہت سخت دکھی تھے۔ آج ان پہ ایک اور سچائی کھلی تھی۔ انہیں مارنے میں ان کی بہن بھی شامل تھی۔ وہ ٹوٹ سے گئے تھے۔ ان کا جھکا سر دیکھ ارم اس کے سینے سے جا لگی اور سختی سے اسے بھینچ لیا۔ زیان نے آج ان کے گرد باہوں کا حصار نہ بنایا۔ ارم بری طرح رو دی کہ زیان کو ان پر توجہ دینی پڑی۔ اس بم بلاسٹ میں وہ بھی تو تھی زیان کے ساتھ، اور ارم نے بھی تو وہ مشکل وقت دیکھا تھا۔ زیان نے انہیں سینے سے الگ کرتے اپنے سامنے کیا، ان کے آنسو پونچھے۔ جب جانتی ہو کہ تمہاری آنکھ کے آنسو مجھے درد دیتے ہیں تو پھر کیوں بہاتی ہو انہیں؟ زیان نے ان کے آنسو انگلیوں کے پوروں پر اٹھائے۔ آپ مجھ سے خفا؟ وہ ہچکیوں سے بول رہی تھی۔ نہ تو کیا راضی ہوں جو تم نے کیا، اس پر داد دینی چاہیے تمہیں، زیان نے نہ روٹھے پن سے کہا۔ بالکل دینی چاہیے، میں نے اپنی بیٹی کو بچایا اس رسم سے، آپ جانتے ہیں نا۔ عالم سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہ نارمل رخصتی ہوتی تو میں کبھی بھی اسے نہ روکتی، لیکن یہ سب سازش ہے۔
وہ میری بچی کو مار کسی میں اتنی جرت نہیں کہ زیان خان کی بیٹی کا بال بھی پیکا کر سکے۔ زیان خان لب بھینچے بولا تھا۔ زیان خان کی باتوں سے عالم کا دماغ پھک سے اڑا تھا۔ وہ واپس خان حویلی نہیں گیا تھا بلکہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ زیان خان کے الفاظ اسے بھول نہیں رہے تھے۔ وہ گاڑی روکے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ نہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہی میرے مورے کے قاتل ہیں، مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن دل کے نہا کونوں میں بغاوت نے سر اٹھایا۔ اگر ان کی کہی باتوں میں ذرا بھی سچائی ہوئی تو… یہاں پہ آ کر وہ رک سا گیا۔ کیا کرو گے تم؟ کیسے لوٹو گے پھر؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامتے آنکھیں موندی تو آنکھوں کے سامنے زہرا کا چہرہ لہرایا۔ زہرا، تم نے فرار کا راستہ نکال کر بہت غلط کیا۔ دماغ کی سوچوں کا رخ بدلا، زوروں سے مکہ گاڑی کے بونٹ پر مارا۔ ایم کمنگ، ہم کلامی میں کہتا وہ واپس گاڑی میں بیٹھا۔ اب کی بار اس کی منزل اس کی زہرا تھی۔ تھینک گاڈ، دادوں نے ساتھ دے دیا اور ہم وہاں سے نکل آئے، ورنہ اس جلاد سے مجھے کون بچاتا۔ بستر پر لیٹتے زہرا نے آج کے دن کے متعلق سوچا۔ باہر بارش کا زور بہت سخت تھا۔ ایک پل کو زہرا کا دل گھبرایا، لیکن اسے ہمت کرنا تھی۔ وہ شمیم بیگم کے ساتھ ان کی ایک دوست کی طرف آئی تھی، نوشہرہ، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ نوشہرہ عالم خان کا گھر ہے۔ خان حویلی وہیں تھی۔ نوشہرہ میں چڑیا کا بچہ بھی پر مارے تو اسے خبر ہو جائے، اور یہاں تو سوال اس کی بیوی کا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی۔ موبائل ہاتھ میں تھامے وہ سوچ رہی تھی کہ موم کو کال کرے یا نہ۔ رات کافی ہو گئی تھی، اسے مناسب نہ لگا۔ موبائل کو ایک طرف رکھا اور سونے کے لیے لیٹی۔ نہ جانے ماما نے بابا کو کیسے ہینڈل کیا ہوگا۔ یہی سوچتے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی کہ ایک دم سے لائٹ چلی گئی۔ زہرا کو اندھیرے میں ڈر لگتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ لائٹ آن کر کے سوتی تھی۔ ابھی بھی لائٹ آن تھی کہ ایک دم سے بند ہو گئی۔ اوپر سے بادل کی گرج چمک، وہ مزید ڈر گئی کہ یہ لائٹ کو کیا ہوا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ اندازے سے دروازے کو ٹٹولنے کی کوشش کرتی آگے بڑھی کہ کسی کے فولادی سینے سے ٹکرا گئی۔ اس کی چیخ برآمد ہوتی کہ مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ انجان جگہ تھی، انجان لوگ، اور ایسے میں یہ سب، نہ ماں باپ پاس تھے نہ گھر اپنا تھا۔ کون؟ منہ سے ہاتھ ہٹتے ہی ہکلاتے پوچھا۔ تمہارا مجازی خدا۔ کان کے پاس سرگوشی ہوئی۔ زہرا کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ دل و دماغ ماننے سے انکاری تھے۔ عالم خان یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ یہاں کا ایڈریس اسے کس نے دیا؟ اس کے دماغ میں سوالوں کا جنجال پیدا ہوا۔ کیا ہوا؟ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں زوجہ محترمہ؟ مجھے تو لگا تھا بہت اچھی جگہ چھپیں گی، اور دیکھو تو صحیح میرے ہی شہر میں مجھ سے چھپ کر بیٹھ گئیں۔ عالم نے مذاق اڑایا۔ زہرا نے اس کا جواب دینے کی بجائے اس سے دور ہوتے دروازے کی طرف پیش قدمی کرنی چاہی کہ عالم نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ڈری سہمی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے خود کو اس سے دور کرنے لگی، جس کی آنکھوں سے ہی اسے ہمیشہ خوف آیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ ان آنکھوں میں دیکھنے کی سکت پیدا نہ کر سکی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں، عین بارات والے دن تم گھر سے بھاگ گئی، تمہیں کیا لگا مجھ سے بچ جاؤ گی؟ عالم غصے سے دبا دبا چلایا۔ آپ مجھے ماریں گے؟ زہرا نے ڈرے سہمے انداز میں معصومیت سے پوچھا کہ عالم کے ماتھے کے بل ایک دم سے ہٹے تھے۔ کیا کچھ نہ تھا ان ہرنی جیسی آنکھوں میں؟ ڈر، خوف، سہما پن۔ وہ کیوں اس کے ساتھ برا سلوک کر رہا تھا؟ وہ اسے محبت سے بھی تو ہینڈل کر سکتا تھا، اور نفرت سے زیادہ محبت کا ڈسا انسان کو اندر سے مار کے رکھ دیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے عالم خان تمہیں مارے گا؟ اس کے گال کو پیار سے چھوا کہ زہرا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ آپ مجھ سے دور ہو کر بات کریں پلیز، آپ سے ڈر لگتا ہے مجھے، اس نے آنسو پونچھتے کہا۔ ڈر کے آگے محبت کھڑی ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ عالم اب اسے محبت سے اپنی طرف کرنے لگا۔ محبت؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ ہاں، ہمارے بیچ نکاح کا رشتہ ہے۔ زہرا بیوی ہو تم میری۔ اس کے قریب جاتے ہی اسے بہت کچھ باور کروانے لگا، جبکہ وہ ابھی بھی کانپے جا رہی تھی۔ پلیز ابھی آپ یہاں سے چلے جائیں۔ زہرا کو اور تو کچھ سمجھ نہ آیا، اسے جانے کا بول دیا۔
عالم نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ تم نے کل کی میری گولڈن نائٹ بھی خراب کر دی ہے مسز۔ عالم کی بے باک گفتگو پر زہرا کے گال دہک اٹھے، کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ تم نے اپنی رخصتی والے دن گھر سے بھاگ کر غلطی کی ہے۔ غصے اور سرد انداز میں بولتے وہ زہرا کو اب ڈرا گیا۔ اچانک برتھ ڈے والے دن کیک کاٹتے آن دھمکیں گے تو کون جائے گی ایسے آپ کے ساتھ؟ زہرا نے بھی اس بار ہمت کر کے دوبدو جواب دیا۔ اچھا، پھر کیسے آنا پسند کرو گی؟ بتا دو، ویسے ہی لے جاؤں گا۔ عالم کا لہجہ تو سنجیدہ تھا لیکن آنکھوں میں شرارت ابھری۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ جائیں یہاں سے۔ زہرا نے اپنی دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا جو عالم کو دیکھتے باغی ہو رہی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا تم نے بھاگ کے بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کی سزا تو بنتی ہے نا؟ عالم اس کے مد مقابل ہوا۔ کیسی سزا؟ زہرا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ عالم اس کے مزید قریب ہوتا اس کے چہرے پر شدت سے جھکا۔ یہ پہلا لمس تھا جس سے دونوں ہی روشناس ہوئے تھے۔ زہرا نے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا کہ گرفت مزید سخت ہوئی۔ زہرا نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبایا۔ اس کا جنون سہنا پہلے لمس پر انتہائی کٹھن لگ رہا تھا۔ وہ اپنی سانسیں رکتی محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی۔ عالم جیسے ہی پیچھے ہٹا وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ ابھی صرف لبوں کا جام پیا ہے تو یہ حال ہے، جب میری قربت میں آؤ گی تو کیا ہوگا؟ اس کے نرم و نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہ بستر کی جانب بڑھ گیا اور اسے دھیرے سے لٹایا۔ اس کا سر تکیے پہ رکھتے وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے پیچھے ہٹا۔ میں نہ تم سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہوں اور نہ تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگنے لگا ہے تم میری محبت، میری دیوانگی بھی سہوگی اور میرا بدلہ بھی، کیونکہ میں چاہ کے بھی یہ بات فراموش نہیں کر سکتا کہ تم میرے مورے کے قاتل کی بیٹی ہو۔ اس کی طرف دیکھتے سگریٹ سلگھاتے ہونٹوں سے لگایا۔ بہت معصوم ہو یار، اور اتنی نازک، ایسے تو نہیں چلے گا۔ خیر، 1 ہفتہ ہے، صرف 1 ہفتہ، اس کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری دسترس میں ہوگی تو ہی قرارے جہاں آئے گا۔ زہرا شمیم بیگم کے ہمراہ واپس آ گئی تھی۔ ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تھی، جس وجہ سے انہوں نے بیٹے زیان خان کو فون کیا اور وہ آ کے انہیں واپس لے آیا تھا۔ اس وقت بھی زہرا بے چینی سے بار بار کروٹ بدل رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ شمیم بیگم کے پاس ہی رہی۔ ان کی طبیعت سنبھل تو چکی تھی لیکن وہ پھر بھی ان کے پاس بیٹھی رہی۔ شمیم بیگم سے اسے ایک انسیت تھی، اپنے ماں باپ سے بھی شاید زیادہ۔ خان بیگم نے اسے 2-3 دفعہ جا کے آرام کرنے کا بولا بھی، جسے وہ سہولت سے ٹال گئی، پر ان کے سونے کا اطمینان کرتے اب وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ زیان خان اور ارم بھی کچھ دیر پہلے اپنے روم میں گئے تھے۔ ارم تو بیٹی پر جان وار رہی تھی، جبکہ اس کے بابا اس سے خفا تھے۔ اپنے کمرے میں آتے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسی لمحے لائٹ بند ہو گئی۔ زہرا چونکی، یہ کیا ہوا؟ گھر میں جنریٹر بھی تھا، UPS بھی، سبھی سہولتیں موجود تھیں، پھر لائٹ کا جانا؟ زہرا کو کچھ صحیح نہیں لگا۔ کیسی ہو مسز؟ اپنے قریب سے ہی آواز سنتی وہ چونک کے اچھلی تھی۔ دل زوروں سے دھڑکا تو ماتھے پر بے شمار بل پڑے، لیکن لبوں سے کچھ نہ کہا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں آئے ہیں یہاں؟ یوں چھپ کے آنا آپ کو شیوا نہیں دیتا مسٹر عالم خان، تھوڑی شرم کریں۔ یوں اندھیرے میں اپنی بکواس بند کرو۔ زہرا کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ عالم نے اس کا منہ دبوچا۔ وہ درد سے کرا اٹھی۔ بہت زبان چلنے لگی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس زبان کو کاٹ پھینکوں۔ عالم خان کو اسی کے الفاظ نے سخت غصہ دلایا تھا۔ چھوڑیں مجھے، وحشی انسانوں کی طرح نہ مجھ سے بات کیا کریں۔ زہرا خود کو چھڑاتی 4 قدم دور ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز رند گئی تھی۔ اس کا منہ دکھنے لگا تھا۔ عالم نے اتنی زور سے پکڑا تھا۔ تم؟ عالم پھر سے آگے بڑھا۔ وہیں رک جائیں، انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ لائٹ آن ہو چکی تھی۔ زہرا کی آنکھوں کے آنسو اور چہرے کا لال پن واضح ہوا تھا۔ مجھے کمزور سمجھنے کی بھول مت کیجیے گا، یہ میرے باپ کا گھر ہے، یہاں آپ میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے، سمجھے آپ؟ وارننگ دیتے وہ عالم خان کے غصے کا گراف مزید بڑھا چکی تھی۔ میں یہاں ایسا کچھ کرنے والا ہوں بھی نہیں مسز۔ جہاں 13 سال انتظار کیا وہاں 2 دن مزید بھی انتظار کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد تم میری صرف میری ملکیت ہوگی، میرے تمام اختیارات ہوں گے تم پر۔
بھول ہے تمہاری، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ زہرا نے نازک سی دھمکی دی، جس پہ عالم استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ وہ تم سے پھر آپ پر آ گئی تھی اور بے انتہا غصے میں تھی۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم یہ رخصتی روک لو گی۔ عالم کی بات پہ زہرا ایک پل کو لرزی تھی، لیکن اگلے ہی پل مضبوط انداز میں اسے دیکھا۔ میں کبھی بھی تمہیں قبول نہیں کروں گی عالم خان زادہ، کبھی نہیں، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ قبول کرنے کو کہہ کون رہا ہے مسز خان زادہ، میں تو تم پر مسلط ہوں گا، تمہاری سزا بن کر، ہر دن ہر پل تڑپو گی۔ عالم غصے سے پھنکارا تھا، جبکہ اس نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تم خود کو خان کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ اس کی بات پہ عالم کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن بروقت اس نے خود پہ قابو کیے ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ تم اور تمہاری یہ زبان، بہت جلد اس کا بندوبست کروں گا اور تمہیں تمہارے باپ سمیت بتاؤں گا کہ خون بہا میں کیا ہوتا ہے۔ اس کا بازو سختی سے دبوچے وہ گرایا تھا۔ اس کی آنکھوں کا نیلا رنگ بدل کر سرخ ہوا۔ وہیں اس لڑکی کی بس ہوئی تھی اور اس کے دل کے بچپن کا خوف پھر سے سر اٹھا گیا۔ آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی دو آنسو چپکے سے بہتے رخساروں پر آ گئے۔ عالم اس کی گہری کالی آنکھوں کو دیکھتا ایک پل کو سٹل ہوا۔ اس کی آنکھیں ایک عجیب رات کا منظر پیش کرنے لگی۔ آنسوؤں کو انگلی کی پوروں پر بے اختیار ہی وہ چھوتا سب کچھ بھلا گیا۔ وہ ایک آنسو نہ جانے کیوں اس کے دل کو بے قرار کر گیا تھا۔ سختی سے آنکھیں میچے اپنے جذبات کو قابو میں کیا اور دروازے کی جانب لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ زہرا نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا، اپنے گال سختی سے رگڑتے اپنے آنسو پونچھے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں مر جاؤں گی، لیکن تمہارے ساتھ رخصت کبھی نہیں ہوں گی عالم خان۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتی آج اپنے اندر اس شخص کے لیے نفرت محسوس کر رہی تھی۔ آج رخصتی کا دن بھی آن پہنچا تھا اور وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ اس بار اس کے بابا زیان خان نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ان کا سر نہیں جھکائے گی۔ مجبوراً وہ اس رخصتی کے لیے تیار ہو گئی، لیکن دل سے عالم خان کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ باہر سے اچانک شور کی آواز سنتے وہ سب باہر لپکے تھے۔ عالم خان اکیلا ہی وہاں ہاتھ میں گن لیے کھڑا تھا۔ زیان خان کچھ سمجھ نہیں پایا، سیڑھیاں اترتے اس کے پاس آئے۔ کیا بات ہے عالم، تم ٹھیک ہو اور اکیلے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ سب سچ جان گیا ہوں ماموں۔ عالم نے دکھی نظروں سے زیان خان کو دیکھا۔ زیان کا دل پل میں دھڑکا۔ میری مورے کو مارنے والی کوئی اور نہیں، میری اپنی جان خانم ہے۔ ان کی گولی سے میری مورے، وہ آنسو آنکھوں میں لیے نیچے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ زیان نے اس مضبوط توانا مرد کو سنبھالنا چاہا۔ میں جانتا تھا ایک دن تمہیں سچائی پتہ چل جائے گی اور اس دن تم مجھے ضرور ماموں کہو گے۔ زیان خان نے اسے کندھوں سے تھاما۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو، عالم نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ معافی مت مانگو یار، تم میرا عکس ہو، میری بہن کے بیٹے، اور اپنی بہن کی خواہش کو پورا کیا، تمہیں اپنی بیٹی سونپ کے، ورنہ زیان خان کی بیٹی کی ہوا کو بھی کوئی چھو نہیں سکتا۔ زیان نے اسے واپس اپنے پیروں پر کھڑا کرتے محبت سے کہا۔ میں سب ختم کر آیا ہوں ماموں، میں نے مار دیا خانم جان کو۔ اس کے الفاظ پر زیان کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ پلٹ کر ارم کو دیکھا، وہ بھی حیران و پریشان کھڑی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے یار؟ زیان نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ زہرا تو ششدر رہ گئی۔ کہاں وہ اپنی دادی کو مار کے آیا تھا اور کہاں اس کے بابا اسے سینے سے لگا رہے تھے۔ زیان خان نے خاموشی کے ساتھ زہرا کی رخصتی عالم کو دے دی اور وہ خود اس وقت ہاسپٹل میں تھے۔ خانم بیگم ICU میں تھی۔ گولی ان کے بازو کو چھو کے نکلی تھی، وہ بچ گئی تھی۔ زیان نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ بچ جانے کے باوجود وہ دکھی تھی۔ افشا ان کے پاس ہی ہاسپٹل میں تھی۔ زیان خان کو دیکھ انہوں نے ہاتھ جوڑے تھے۔ ان کے دل عزیز پوتے کو سارا سچ معلوم ہو گیا تھا۔ خانم بیگم نے رودابہ کو اکسایا تھا کہ وہ زیان سے جائیداد میں حصہ مانگے اور اتنا برا بنا دیا کہ رودابہ نے بھائی کی کار میں بم تک رکھوا دیا، پر اللہ نے اسے بچا لیا۔ اس لمحے زیان نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے رودابہ کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ خانم بیگم کو دھمکانے گیا تھا۔ زیان کے ہاتھ میں تھامی گن کا رخ خانم پر تھا کہ بہن خانم کے سامنے ڈھال بن گئی۔ زیان کا ہاتھ تو رک گیا لیکن گولی کہیں اور سے چلی تھی۔ وہ خانم کا ہی کوئی آدمی تھا جس نے خانم کے کہنے پر گولی چلائی تھی۔ اس لمحے 12 سالہ عالم خان وہاں آن موجود ہوا۔
اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا اس میں زیان خان ہی قاتل تھا اس کی ماں کا، اور یوں یہ دشمنی شروع ہو گئی، پر آج اس کا دی اینڈ ہو گیا۔ جب عالم نے خانم بیگم کی باتیں سن لیں، وہ افشاں بیگم کے سمجھانے پر بھی نہیں سمجھ رہی تھیں اور سب بولتی چلی گئیں۔ وہاں عالم خان کی موجودگی نے انہیں یکدم چپ تو کروایا، پر عالم خان خود پہ قابو نہ رکھ پایا اور اس سے گولی چل گئی۔ عالم خان ساری رات گھر سے باہر رہا۔ صبح صادق کے وقت زیان خان کی کال پر وہ حویلی آیا تھا۔ جب انہوں نے خانم کے بچ جانے کی اطلاع اسے دی، وہ دل ہی دل میں شکر کرتا جیسے ہی گھر پہنچا۔ افشاں بیگم سے سامنا ہوا۔ عالم انہیں معاف کر دو، وہ شرمندہ ہیں۔ ان کی بات پہ عالم نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ کیا وہ میری مورے کو واپس لا سکتی ہیں؟ اس کے سوال پر افشاں کا سر جھک گیا۔ مزید کچھ کہے بنا اس نے اپنے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ وہ یکسر بھول چکا تھا کہ ایک وجود اس کے کمرے میں موجود ہے۔ جیسے ہی دروازے کا لاک کھولا، تیز خوشبو سے اس کا سر چکرا گیا۔ سامنے ہی وہ رخ پھیرے کھڑی تھی۔ پورے کمرے کا نقشہ بگڑا ہوا تھا، سب چیزیں بکھری پڑی تھیں، بستر کی ہر چیز نیچے تھی، ڈریسنگ ٹیبل سے سب چیزیں نیچے تھیں، پرفیومز کی بوتل نیچے فرش پہ گری کرچی کرچی ہو چکی تھی، کچھ تو دیواروں پر ماری گئی تھی۔ عالم کو اپنے کمرے کی ایسی حالت دیکھ کر یقین نہ آیا کہ یہ اسی کا کمرہ ہے۔ افشاں جو اس کے ساتھ ہی آئی تھی، منہ پہ ہاتھ رکھے سامنے دلہن بنی کھڑی، اس جوالا مکھی کو دیکھ رہی تھی جس نے پلٹنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ عالم نے لب بھینچے زہرا کی پشت کو دیکھا اور افشاں کو جانے کا اشارہ کیا۔ افشاں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے ٹھنڈا رہنے کی ہدایت کرتی باہر نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی عالم نے دروازہ لاک کیا اور زہرا کے قریب آیا، جو رخ موڑے کھڑی غصے سے آنسو بہا رہی تھی۔ بکھری چیزوں سے بچتا بچاتا وہ اس تک پہنچا۔ ابھی وہ اس سے بات کرتا کہ زہرا نے ہاتھ میں پکڑی چھری سے اسے دور رہنے کی تنبیہ کی۔ عالم اس کی ہمت دیکھ کر اش اش کر اٹھا۔ خبردار جو میرے قریب بھی آئے، جان سے مار ڈالوں گی تمہیں۔ اس کی روئی آنکھیں اور دہکتے گال، بکھرا کاجل، گہرے سانس بھرتی وہ سیدھا عالم کے دل میں اترے جا رہی تھی۔ عالم کو اپنا آپ اس کے آگے ہار مانتا محسوس ہو رہا تھا۔ زہرا لگ جائے گی، اسے مجھے دے دو۔ اپنی عادت کے برعکس وہ نرمی سے بولا تھا۔ میں نے کہا پاس مت آنا ورنہ، زہرا نے پھر سے وارن کیا۔ عالم نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو زہرا، اسے رکھ دو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ عالم نے پھر سے اسے آرام سے سمجھانا چاہا۔ نہیں سننا مجھے کچھ بھی نہیں سننا، کوئی بھی میرا نہیں، سب میرے دشمن ہیں، کسی نے میرا نہیں سوچا۔ روتے ہوئے گالوں پہ آئے آنسو سختی سے رگڑے، جس سے گال مزید لال ہو گئے۔ عالم کو اس کا یہ روپ بھی بری طرح گھائل کر رہا تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کی ملکیت، اس کی زہرا، لیکن اس کا دل، اس کے جذبات کہیں بھی عالم خان نہ تھا، اور اس بات کو عالم اچھے سے جانتا تھا۔ میں ایک قاتل کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، چاہے مجھے تمہیں جان سے ہی کیوں نہ مارنا پڑے۔ زہرا اس وقت ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے مار کے تم بھی قاتل بن جاؤ، تم بھی قاتل میں بھی قاتل، خوب گزرے گی، جب مل بیٹھیں گے قاتل دو۔ عالم نے اسے باتوں میں الجھانا چاہا۔ نہیں میں قاتل نہیں۔ زہرا نے پھر سے آنسو پونچھے۔ میں تمہیں نہیں مار سکتی، لیکن خود کو تو مار سکتی ہوں نا۔ یکدم زہرا کا ارادہ بدلا۔ پاگل پن مت کرو زہرا۔ عالم کو اب کی بار سخت غصہ آیا۔ تمہارے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں، سختی سے کہتی اس نے اب کی بار چھری کا رخ اپنے پیٹ کی طرف کیا۔ وہ خود کو مارتی کہ عالم نے فوراً سے اس کی کلائی پکڑ کر اس پر دباؤ ڈالا۔ وہ تڑپ ہی گئی، چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ پاس دراز پہ سے واس اٹھا کر عالم کے سر پہ دے مارا۔ عالم بر وقت پیچھے تو ہوا، لیکن پھر بھی بچتے ہوئے ماتھے پر چوٹ لے بیٹھا۔ اس کا سر چکرایا تھا اور پلٹ کے حیرت سے زہرا کو دیکھا، جو ابھی بھی بھپری ہوئی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ عالم کے غصے کا گراف مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی دونوں کلائیوں کو غصے سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے، وہ درد سے بلبلاتے ہوئے بولی۔ عالم نے اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ بہت شوق ہے نا خود کو مارنے کا، تو یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے سر انجام دے دیتا ہوں۔ ویسے بھی تمہاری نظر میں تو ہوں ہی قاتل، تو ایک قتل اور سہی۔ عالم کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم مجھے مارو گے؟
معصومیت سے پوچھتے وہ عالم کو پھر سے اپنی طرف اٹریکٹ کر گئی۔ تم خود ہی تو مرنا چاہتی ہو، اس کے کان کے پاس آتے سرگوشی کی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، روتے ہوئے بچوں کی طرح ضدی انداز میں کہا۔ عالم نے اس کے گالوں سے آنسو پونچھے۔ آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو مجھے، عالم نے اسے ٹوکا تو وہ غصے سے عالم کو دیکھتے پھر سے کچھ کہنے لگی کہ عالم نے ہاتھ اٹھاتے کچھ بھی بولنے سے منع کیا۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ میں ایک قاتل ہوں۔ عالم کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کچھ دن رک جاؤ، میں خود تمہارے لیے سارے راستے ہموار کر دوں گا، وہی ہوگا جو تم چاہو گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ عالم نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا اور وہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بالکل سچ، ہمارے بیچ نکاح بچپن میں ہوا تھا، بچپن جب تم شاید صرف 5 سال کی تھی اور خون بہا میں میرے نکاح میں آ گئی۔ میں نے تب بھی اس نکاح کو قبول نہیں کیا تھا، میرا مقصد صرف اور صرف اپنی مورے کے قاتل کو سزا دینی تھی۔ میں نے اتنے سال انتظار کیا، میرے ماموں قاتل ہیں ایسا مجھے بتایا گیا۔ عالم استہزائیہ ہنسی ہنسا تھا، زہرا بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ ان کے ہاتھ میں گن بھی دیکھی تھی میں نے، لیکن جب حقیقت کھلی تو پتہ چلا اپنوں نے ہی لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ ویسٹ پہ ہاتھ رکھے وہ ٹوٹے لہجے میں بولا، شاید کوئی اور وقت ہوتا تو وہ زہرا کو اچھی خاصی سزا دے چکا ہوتا، لیکن وہ بے قصور تھی، اسے وہ ان سب میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، جبکہ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس نے زہرا سے دوبارہ نکاح کیا تھا۔ وہ ایک طرف سے ہوتا اپنے بستر پر جا بیٹھا، پورے کمرے کی حالت ابتر تھی۔ زہرا کو اب افسوس ہوا، عالم نے اسے ایک لفظ بھی برا بھلا نہیں کہا تھا اور اس نے سارا کمرہ تک بگاڑ دیا تھا۔ عالم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود پر ضبط کیا۔ تم دوسرے روم میں چلی جاؤ، میں یہ روم صاف کروا دوں گا، بہت ہی نرمی سے کہتا وہ زہرا کو پہلے والا عالم نہ لگا۔ لب بھینچے کافی دیر وہ یوں ہی خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے چلتی اس کے پاس آئی کہ پرفیوم کی ایک ٹوٹی شیشی پہ پاؤں رکھ دیا۔ آؤچ! اچانک سے وہ گرنے لگی کہ عالم نے اسے آگے بڑھ کے تھاما۔ تم ٹھیک ہو نا؟ عالم اس کے لیے فکر مند ہوا۔ زہرا اس کے چہرے پر اپنے لیے فکر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کیا یہ شخص دل کا اچھا انسان ہے؟ خود سے سوال کیا، جبکہ عالم اسے بستر پر بٹھائے اب اس کا لہنگا پاؤں سے اوپر کیے اس کے پاؤں سے کانچ نکال رہا تھا۔ زہرا نے سسکی لی اور عالم کو روکنا چاہا، لیکن عالم نے دھیرے سے اس کے پاؤں سے کانچ نکالا اور اسے بینڈیج کرنے لگا۔ زہرا اس اکڑو اور مغرور انسان کو دیکھنے لگی۔ وہ اتنا برا تو نہیں تھا جتنا زہرا نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ زہرا کی نظر اس کے ماتھے پر دی گئی چوٹ پر چلی گئی۔ اس کا ماتھا سرخ ہوا تھا۔ بے اختیار ہی زہرا کا ہاتھ اس کے ماتھے پر گیا۔ اسے خود پر افسوس ہوا۔ اس نے عالم کو تکلیف پہنچائی جبکہ عالم اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھا تھا۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عالم نے سر اٹھا کر اس پاگل لڑکی کو دیکھا اور اس کے آنسو پونچھے۔ اس کے پاس بیٹھتا وہ اس کے ہاتھوں کو تھام گیا۔ میں قاتل نہیں اور نہ ہی آج تک کسی کا قتل کیا ہے۔ اکثر جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں۔ میں نے آج تک کسی کو صفائی نہیں دی۔ میں عالم عزیز خان زادہ ہوں، اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہوں، لیکن زہرا میرے پاس پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا، اور کسی رشتے کا ہونا اور اسے کھونے کا ڈر کیا ہوتا ہے تمہیں پا جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا۔ میں ہمارا رشتہ نبھانا چاہتا ہوں، تمہیں پا کے کھونا نہیں چاہتا، لیکن عالم نے توقف کیا لیکن بے اختیار زہرا کی زبان سے پھسلا، جبکہ وہ اس کی باتوں میں کھو سی گئی تھی۔ عالم نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ لیکن تمہاری نظر میں ایک قاتل ہوں اور تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا، اور میں اتنا خود غرض نہیں کہ اپنی چاہت کے لیے تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کروں۔ زہرا نے گہرا سانس خارج کرتے اسے دیکھا۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے پلیز۔ زہرا کا دل بھی پسیج گیا۔ اس کی بات پہ عالم زیر لب مسکرایا۔ مجھے اچھا لگا، کچھ عقل باقی ہے تم میں۔ خیر تم چینج کر لو 7 والے روم میں، مجھے کہیں جانا ہے تو۔ کہاں؟ زہرا نے بیویوں کی طرح فوراً تفتیشی انداز میں پوچھا۔
تو عالم نے پھر سے مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ جلدی آ جاؤں گا۔ اسے جواب دیتا وہ اٹھا تو وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ کیا واقعی مجھے ہمارے رشتے کو موقع دینا چاہیے؟ دل نے فوراً سے ہاں کہا تو وہ دل کو زوروں سے دھڑکتا محسوس کرنے لگی۔ کچھ دن کے بعد خانم بیگم کی جان بچ گئی تھی، لیکن وہ اب پہلے جیسی نہ رہی۔ عالم نے زیان خان کے کہنے پر انہیں معاف تو کر دیا تھا، لیکن اپنی ماں کا قتل بھلا نہیں سکتا تھا۔ خانم بیگم بھی شرمندہ تھیں، افشاں ان کا خیال رکھتی تھیں۔ عالم بھی ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، لیکن ان سے بات نہیں کرتا تھا، اور یہ بات انہیں اندر ہی اندر تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ خانم بیگم کے حویلی آنے کے بعد عالم نے سادگی سے ولیمے کی تقریب بھی منعقد کر دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ زہرا نے عالم کے ہاتھ سے پیپرز لیتے حیرت سے پوچھا۔ آج وہ کتنے دنوں بعد گھر آیا تھا۔ ولیمے پر بھی وہ بالکل نارمل رہا، یہاں تک کہ سب کو یقین ہو چلا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا لیا ہے، جبکہ حقیقت صرف یہ دونوں ہی جانتے تھے، جو ایک ہی چھت تلے اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ اور عالم تو اس سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ آج بات کی تو پیپرز ہاتھ میں تھما دیے۔ ڈائیورس پیپرز، تمہاری آزادی، عالم نے مطمئن انداز میں کہا تو زہرا نے اسے پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھا، وہ جو اپنے دل کی سنتے اس رشتے کو ایک اور موقع دینا چاہتی تھی۔ عالم نے سب پہ پانی پھیر دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو جگمگائے۔ جب چاہے سائن کر دینا، میں نہیں روکوں گا، ماموں کو بھی سمجھا لوں گا، سارا الزام خود پر لے لوں گا، تم پہ کوئی… چپ کریں گے آپ؟ زہرا نے غصے سے روکا تو وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ زہرا نے ان پیپرز کو دیکھا اور غصے سے سارے پیپرز پھاڑ دیے۔ عالم کے اندر جیسے سکون سا اترا، وہ کس کرب سے یہ سب کہہ رہا تھا وہی جانتا تھا۔ یہ لیں اور جائیں یہاں سے۔ پیپرز کے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں تھماتی وہ مڑی کہ عالم نے کھینچ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ تھینک یو، مسکرا کر کہتے وہ زہرا کو سخت تپا گیا۔ زہرا نے اسے زور سے دھکا دیا اور غصے سے گھورا۔ ایک بات یاد رکھنا مسٹر عالم خان، میں خون بہا میں نہیں آئی، آپ کے نکاح میں آئی ہوں۔ انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ عالم اندر تک سرشار ہوا تھا، آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھرتے اس کے لبوں پر دسترس جمائی۔ کبھی نہیں بھولوں گا، کبھی نہیں، کہ تم میری قرارِ جاں ہو۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے وہ اسے بھی سکون بخش گیا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔